بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفر دین شاہ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہے، دعا سلام عرض کرتا ہے اور دعا گو ہے کہ وہ رب کریم ہم سب پہ رحم کرے۔ اس وقت پاکستان بہت بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے اور ہر لمحے یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آج کیا نام ہے، کریش ہو گئی ہے مارکیٹ، تو جو مارکیٹ جب کریش ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا بھروسہ ختم ہو گیا ہے اور نیگیٹو میں جا رہی ہے مارکیٹ۔ لوگ دھڑا دھڑ بیچ رہے ہیں تاکہ وہ نقصان سے بچ جائے۔ اسٹاک مارکیٹ جب بھی گرتی ہے تو وہ یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ کنٹری قابل بھروسہ نہیں ہے فائنینشلی۔ باقی کا مجھے نہیں پتہ، یہ MBA وغیرہ میں ہم نے پڑھا اور یہ عام لوگوں کو بھی پتہ ہے، ایسی جو لوگ اسٹاک خرید و فروخت کرتے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کریش کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے مارکیٹ۔ تو آج کا موضوع جو ہے وہ ہے بھروسہ۔ آپ کسی محفل میں جائیں، سالگرہ ہو، شادی ہو، ویسی کوئی تقریب ہو، ملنا جلنا، سوشل گیدرنگ، اس میں یہ موضوع ہوتا ہے کہ جناب یہ سوسائٹی ہے بھروسے کے تو قابل ہی نہیں رہی ہے، کس پہ بھروسہ کریں۔ اور کچھ لوگ اس میں سے یہ بتاتے ہیں کہ ان کا تجربہ کیا ہے، وہ تجربے سے گزرتے ہیں جس میں ان کو دھوکہ ہوا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوش نصیب ہیں میرے لحاظ سے، ان کا تجربہ یہ ہے کہ صاحب ہمارے ساتھ تو کسی نے دھوکہ نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے ان کا ملنا جلنا بڑا لمیٹڈ ہو، کیونکہ بعض لوگ اب بہت احتیاط کرتے ہیں، کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں، اور وہ کھلی جیسے کہتے ہیں خلوص و محبت کا جو اظہار ہوتا تھا وہ اب نہیں ہوتا۔ اسی صورت سے اب پھر جس کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ دیکھیں جی میرے داماد نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے مکان پہ قبضہ کر لیا، بیٹی نے اس کا ساتھ دیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو ٹیکٹس ہوتے ہیں، اور پہلے بھروسہ کریٹ کیا، اس کے بعد کاغذات پہ دستخط کرا لیے۔ یا 4 بھائی ہیں، پراپرٹی سب کے نام ہونا چاہیے تھی، باپ نے زندگی میں اس کے نام کر دیا، اسے سب کو نکال باہر کیا، باپ کو رکھ لیا، چند سالوں کے بعد وہ بھی چل بسے۔ اب بھائیوں نے کہا کہ مقدمے کر دیے کہ اس میں ہمارا بھی حصہ اسلام کے اصولوں کے تحت فلاں کے تحت، لیکن وہ چونکہ یہ لمبے لمبے چلتے ہیں، پھر اس میں رشوت چلتی ہے، اس میں وہ کیا نام ہے جو وہ ہوتا ہے یہ لینڈ کمشنر کے انڈر میں ہوتا ہے، آرتھی کہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا اسے کہتے ہیں، وہ انوالو ہوتا ہے، پھر اٹرنیز انوالو ہوتے ہیں، پھر ججز انوالو ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے، کیا نام ہے، جب میں لاء گریجویٹ کر رہا تھا پنجاب یونیورسٹی سے تو یہ کیسز وہاں ڈسکس ہوئے کہ کس طرح کیا کیا اس میں کیا نام ہے وہ لوپ پولز ہوتے ہیں اس میں، اینڈ دے پرولونگ دس۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جنریشن ختم ہو جاتی ہے، وہ مکان بھی ختم ہو کے زمین میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اسی صورت سے کاروبار میں دھوکے ہوتے ہیں۔ کاروبار 2 دوستوں نے کیا، ایک دوست ذرا حج پہ چلا گیا یا کہیں دوسری کنٹریز میں چلا گیا، یہاں تو بہت ایسا ہوا ہے کہ پیپل آر لیونگ ان یونائٹڈ اسٹیٹ، وہ چلے گئے، اپنے دوست کے اوپر بھروسہ کیا اور پاکستان میں 2-1 مہینے کے لیے چلے گئے کسی شادی کے سلسلے میں یا واٹ ایور اٹ از۔ وہاں سے جب واپس آئے تو معلوم ہوا کہ پیمنٹس نہیں کی گئیں چیزوں کی اور بلز نہیں پے کیے گئے، تو کیا ہوا، بجلی کٹ گئی، نوٹسز آ گئے،
چھوٹا موٹا وہ کیا نام ہے سو ہو گیا تو کیا ہوا، کاروبار ختم ہو گیا اور بندہ زیرو پہ آ گیا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی کاروبار کرے تو یہ سوچے کہ یہ 24 آورز کا کاروبار ہے، آپ سمجھ گئے۔ اور اگر آپ کے پارٹنر ہے، فرض کیجئے اس کی لیگل آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے تو وہ کسی وقت بھی آپ کو تھوک لگا سکتا ہے۔ مثلا آپ نے ایک دوست کو رکھا کہ میں جا رہا ہوں کاروبار تم سنبھالو، وہ جو مرضی کرے، وہ پورا سامان اندر کا اٹھا کے بیچ سکتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے۔ اب یہ چونکہ ایک زمانے میں جب میرے والدین کا زمانہ تھا، یعنی 50s کا، اس زمانے میں ایک دوسرے کی زبان پہ بھروسہ تھا۔ بندہ مرتے وقت یہ کہہ دیتا تھا کہ یہ مثلا میں نے اتنے پیسے فلاں صاحب کو دینے ہیں، تم نے کسی نہ کسی صورت سے وہ دے دینے ہیں، اور وہ ان کے مرنے کے بعد وہ ایکنالج بھی کرتا تھا اس کے گھر جا کے کہ دیکھیے میرے ابا نے یہ فرمایا ہے کہ ہی اوز یو 20,000 روپیز واٹ ایور، اور یہ انشاءاللہ ہمارے پاس ہے۔ ابا بھولے نہیں تھے، مرتے وقت بھی انہیں لکھ کے چلے گئے۔ پھر کچھ رشتے تھے جو بنائے ہوئے رشتے تھے، ان میں آپس میں زبان کے اوپر اتنا بھروسہ ہوتا تھا کہ وہ مر جاتے تھے لیکن اپنی اس وعدے کو، کمٹمنٹ کو وہ کرتے تھے۔ اب اسی صورت سے کیا نام ہے، داماد نے دھوکہ دے دیا، بیٹی کے داماد نے دے دیا، بہنوں میں سے ایک بہن نے دھوکہ دے دیا ساری بہنوں کو، اور سب کا جو محور یہ ہوتا ہے، جو فوکس ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں صورت میں روپیہ، پیسہ، پراپرٹی، دولت، جیسے آپ کے سونے کے زیورات ہیں اس پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ جیسی بندہ مرتا ہے یا بندی مرتی ہے تو سب سے پہلے اس پہ ہوتا ہے یہ میرا، وہ تیرا، وہ تمہارا۔ اب دوستی کا بھی میں نے آپ کو ذکر کر دیا، بہن بھائیوں کا بھی ذکر کر دیا، اب پالیٹیشین پہ آئیے۔ کتنے پالیٹیشین اتنے دھوکے فریب والے ہیں کہ ان پہ بھروسہ کرنا، احمق ہوگا کوئی شخص جو ان پہ بھروسہ کرے۔ بھروسے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کتنے جھوٹے ہیں، مثلا الیکشن کے وقت وہ نظر آتے ہیں، ہر روز نظر آتے ہیں، کارنر میٹنگ میں آتے ہیں، دیکھ پکی ہوئی ہے، کھانے کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں، لیڈر ساتھ ہے، لیکن جیسی رزلٹ آیا اگر وہ جیت گیا تو پھر تو کبھی آپ کو اس کا سایہ نظر نہیں آئے گا، اور اگر وہ ہار گیا تو وہ ایسی گالیاں دیتا ہے کہ مجھے ان لوگوں نے ووٹ نہیں دیا لہذا لعنت ہے ان کے اوپر۔ وہ چپکے سے آتا ہے، چپکے سے چلے جاتا ہے، کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں دیتا، کیونکہ لوگ سورج جو چڑھ رہا ہوتا ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں، سورج غروب پہ تو کوئی نہیں دیکھتا۔ اب یہ بھی بات کتنی عجیب سی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ لوگوں کی ریپوٹیشن ایسی ہوتی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے اس کو کبھی بھی ووٹ نہیں دینا، یہ قابل بھروسہ نہیں ہے، لیکن انہی کو ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ کھلاتے پلاتے ہیں۔ اب دیکھیے اگر زرداری جیسے ہمارے یہاں موجود ہے، شریف فیملی ہے، اس قسم کی کئی فیملیاں ہیں جن کا مجھے نام یاد نہیں ہے، مجھے کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے ان سے۔ اب یہ کیوں اتنے بڑے ان کے پر سیریس چارجز ہیں کہ ان کو عمر قید ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اور ہوا بھی، لیکن وہ سب بچ گئے۔ اب جو گورنمنٹ آئی ہے جس کے بارے میں یہاں ہمارے پاکستانی جو رہتے ہیں ہم لوگ اب اکٹھے میں، یعنی اوورسیز پاکستانی ہم ٹاکنگ اباؤٹ، وہ اتنے برے کیا نام ہے وہ ان کے ویوز ہیں کہ وہ ماں بہن کی گالیاں ان کو دیتے ہیں، اور پھر ایک بیزاری بتاتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے نا پاکستان کے لوگ قابل بھروسہ نہیں ہیں، اور یہ ہمیشہ بڑے گھٹیا لوگوں کو ووٹ دے کے، رشوت کھا کے یا پیسے کھا کے یا کھانے بریک فاسٹ کھا کے اور بڑے چکر بازی دے کے آپ کو بہرحال وہ ووٹ پہ مجبور کرتے ہیں۔ جیسے جاہل جو ایریا ہے اس میں وہ کہتے ہیں ہمارا سائیں جو کہے گا، وہ کہتا ہے ہمارا لیڈر جو کہے گا، پھر وہ کہتے ہیں ہمارا شوہر جو کہے گا،
تو بیٹا بھی اسی کو دے گا، بیٹی بھی اسی کو دے گی، مائی بھی اسی کو دے گی، اور بیوی بھی اسی کی دے گی۔ کیوں؟ کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہماری پریویلیجز بھی ختم ہو جائیں گی، اور مار پیٹ کٹائی بھی ہو سکتی ہے، طلاق بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم جاہل قوم ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کوئی بھی شخص اپنا کام نہیں کر رہا، عام انسان کام نہیں کر رہا، لیڈر کام نہیں کر رہے ہیں، عدلیہ کام نہیں کر رہی ہے، ججز کام نہیں کر رہے ہیں، وکیل کام نہیں کر رہے، اور ان سے ریلیٹڈ جو وہ ہیں پٹواری ٹائپ کے لوگ، جس کا میں ابھی نام نہیں یاد آ رہا تھا۔ پٹواریوں کا کیا رول ہے؟ ایک نمبر کے بے ایمان، دھوکے باز، فریبی، وہ ادھر سے ادھر زمینوں کو کر دیتے ہیں۔ وہ زندہ ہیں، ان کو کبھی سزا نہیں ہوتی، سب ان سے ڈرتے ہیں، ان کو رشوت دیتے ہیں۔ اور ایک زمانے میں جب میں وہاں تھا، لا گریجویٹ کر رہا تھا، تو اس زمانے میں 1,00,000 I'm talking about like 30-40 years ago، 1,00,000 اگر آپ رشوت دیں تو آپ کا نکما بیٹا یا وہ کیا نام ہے، داماد جو بھی ہے، اس کو وہ پٹواری لگا دیتے تھے۔ 1,00,000 آپ کو کیش دینا پڑتا تھا۔ سم ٹائم اٹ از مور دین 1,00,000۔ اب 1,00,000 40 سال پہلے اور آج 40 سال کے بعد 1,00,000 کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ پٹواری جو ہے یہ ود ان ایئر اور 2 1,00,000 ہمارے واپس دلوا دے گا، بلکہ زیادہ بنائے گا۔ انہوں نے اتنی پراپرٹیز بنائی ہے پٹواریوں نے، سب حرام کی کمائی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کتنے شرم اور افسوس کی بات ہے کہ مسلم ممالک میں ایک پٹواری کبھی یہ سوچے نہیں کہ میں حلال کی روٹی کھا لوں۔ اب یہ ٹرنڈ ایسا چلا کہ پالیٹیشین نے جن لوگوں کو رکھوایا وہ سب بے ایمان۔ تو اس کا آپ دیکھیں کہ اس 30 ایئر میں جب سے یہ ضیاء آیا گورنمنٹ لے کے، اس نے جو کیا نام ہے حکومت چلائی، اس میں وہ مولوی آ گئے، جماعت اسلامی سے وہ بڑا متاثر تھا، یہ رشتہ داری تھی، I forgot about that۔ اور اس کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں کہ ایک دوسرے پہ بھروسہ ختم ہو گیا، کیونکہ سوسائٹی میں کوئی چیز اگر باقاعدگی سے چلے اور وہ برائی کی طرف ہو تو وہ برائی ایک قسم کا حصہ بن جاتی ہے، یعنی لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے۔ جیسے پاکستان میں اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یہاں رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، یعنی یو ہیو ٹو برائب سم ون ٹو ڈو سم تھنگ۔ کیوں کہ آپ کسی کے پاس جائیں گے، وہ کہے گا میرا باس جو ہے وہ بہت کمینہ آدمی ہے، گھٹیا، اس کو رشوت چاہیے۔ جب اس کے پاس جاؤ تو کہے پھر میں نے اتنے لوگوں کو دینا ہے پورشن، تو یہ پیسے دیجیے گا تو آپ کا کام ہوگا۔ یہ شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو دیکھیے اب ہماری سوسائٹی کہاں ہے۔ اب یہ جو گورنمنٹ آئی ہے، ان میں وہ لوگ ہیں جو سزا یافتہ ہیں، ان کو سزا کس نے دینی تھی؟ وکیل، انہیں نے دی تھی، ججز نے۔ ججز اتنے بے غیرت، ان کو شرم نہیں آتی، تو وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، ججز اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا۔ تو اب سوسائٹی کیسی ہے اب آپ دیکھ لیں آپ، یعنی ایئرپورٹ پہ اترے اور رشوت سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور اگر آپ کہیں گے جی میں باس تو وہیں کھڑا ہوا ہے، باس سے شکایت کر رہے ہیں، وہ ہنسے گا، وہ کہے گا پتہ نہیں کس دنیا سے لوگ آ گئے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا دنیا پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تو میرے بھائی آپ بھی تو دنیا کا حصہ ہیں، آپ کتنے قابل بھروسہ ہیں یہ انسان نہیں سوچتا۔ ہم جب برائی کی بات کرتے ہیں تو اپنے کو باہر کر دیتے ہیں، نہیں ہم میں تو برائی نہیں، ہم تو بڑے نیک انسان ہیں۔ یعنی جیسے مولوی ہیں جو دنیا کے بدنام ترین جو لوگ ہیں، جاہل ترین ہیں، وہ مولوی جب اسلام کی بات کرتا ہے تو اس کے بعد اسلام شروع ہوتا ہے۔ وہ اسلام کا حصہ تھوڑی ہے، وہ تو کہتا ہے مجھ سے جیسا نیک کوئی ہے ہی نہیں، میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، پھر سلام لوگ کرتے ہیں۔ لوگوں میں ایک یہ بھی بڑا ٹرنڈ ہے کہ جس کی داڑھی لمبی دیکھی، یہ دیکھا، اس کو مولوی صاحب، عالم صاحب،
فلاں صاحب، پھر وہ کرامات ان میں آ جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں انہی نے فلاں کا کوئی لیے دعا کی تھی، آج وہ پریزیڈنٹ بن گیا، یہ بن گیا اور یہ، تو اس سب چیزوں کی یہ کمزوری، یعنی ایمان کی کمزوری کی علامتیں ہیں جو ہمارے پاکستان میں عورتوں میں خصوصی طور پہ کہ تعویذ دے دو تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ لیکن انسان کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نے قرآن میں کہا، آپ نے پڑھا ہے سنا ہے کئی دفعہ، کہ انسان کو وہی، دیکھیں انسان کا لفظ استعمال کیا ہے، مسلم کا ورڈ نے استعمال نہیں کیا، یہودی کی بات نہیں کی، انسان کو تو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو پھر آپ کبھی بھی دوسرے پہ بھروسہ نہیں کریں گے۔ علم حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اور چائنیز لینگویج اگر آپ سیکھ لیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آئندہ 10 سالوں میں جتنا بھی کام آئے گا وہ چائنیز کی لینگویج کے تھرو آئے گا۔ تو اس لیے میں نے ایک آدھ دفعہ کہا ہے کہ آپ چائنیز لینگویج سیکھ لیں۔ اب جو بات بھروسے کی ہو رہی تھی، تو اب آپ نے دیکھا، آپ نے والدین کو بھی آزما لیا، بہن بھائیوں کو بھی آزما لیا، رشتہ داروں کو بھی آزما لیا، یہ آپ کے کیا نام ہے پالیٹیشین کو بھی آزما لیا، وکیلوں کو بھی آزما لیا، ججوں کو بھی، پٹواریوں کو بھی آزما لیا، کوئی نہیں رہا۔ مولویوں کو بھی، مولوی تو دنیا کی بدترین قوم ہے، ان کو بھی آزما لیا۔ یہ سب بھروسے والے نہیں ہیں۔ پھر سنیں، یہ لوگ قابل بھروسہ نہیں ہے جن کا میں نے ذکر کیا۔ اب ایک ذات ایسی ہے جس کو ہم رب العالمین کہتے ہیں، قرآن میں وہ بار 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 ہر موقع پہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ دیکھو مجھ پہ بھروسہ کرو، میرے پاس وہ کچھ ہے کسی کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس نے کچھ شرطیں رکھی ہیں۔ اس نے کہا سب سے پہلے تم مجھے ایک مان لو، یعنی میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن لوگوں کی خوشامد کرتے پھرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، سائیں اور یہ صاحب سر، یہ سب بکواس کرتے رہتے ہیں۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ جو میرے نبی ہیں، تمام انبیاء پہ اپنا ایمان لیا، اور خصوصی طور پہ چونکہ تم مسلمان ہو، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جن پہ درود واجب ہے، خود اللہ بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو مان لو، اور جب اس کو مان لو تو پھر قرآن کو مان لو۔ اب جب قرآن مان لیا تو اللہ کہتا ہے کہ جب تینوں چیزیں تمہارے پاس آ گئی ہیں، اب تمہارے پاس کائنات کی دولت آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، اتباع کرو، یعنی ان پہ بھروسہ بھی کرو اور ان کی باتوں کو مانو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو، اور قرآن کے جو احکامات میرے ہیں ان پہ چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہاں بھی وہ یہی کہتا ہے کہ میں قابل بھروسہ ہوں، یعنی انسان کا اندھا، مسلمانوں کا اندھا بلیو ہونا چاہیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں اس نے کیا کہا، حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا نعم النصیر۔ اللہ میرے لیے اللہ کہہ رہا ہے، تم کہو ہم سب کو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، کیا یہ اچھا وہ مولا ہے۔ وکیل کہتے ہیں حفاظت کرنے والوں کو، جب کہتے ہیں یا وکیل ہو۔ آپ بتائیے کیا ہم بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پہ؟ نہیں کرتے۔ در در کی ٹھوکر، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے انسان کو نجات۔ یہ ہمارے علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں۔ لیکن ہم میں یہ کیا نام ہے، کیا کہتے ہیں، ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، ہمیں لوگوں پہ بھروسہ ہے۔ تو جب لوگوں پہ بھروسہ ہوتا ہے تو دیکھیے ہمارے ملک کا کیا حال ہوا۔
ہر شخص اگر محنت کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، اس کی اتباع کرے، اس کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے اور قرآن کے کچھ اصولوں پہ چلے، سچ بولے، رزق حلال کھائے، بچوں کو اچھی تربیت دے اور دھوکہ فریب نہ دے لوگوں کو، انسان کی قدر کرے، اس کی عزت کرے اور جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان کی کوشش کرے۔ وقت نہیں ہے نماز کا، کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ نعوذ باللہ فضول چیز ہے۔ اللہ کو اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے۔ اللہ کے کسی اصول کو بھی برا نہ کہیں، چاہے عمل نہ کرے لیکن برا نہ کہیں، اور یہ اپنی غلیظ اور گندی اور جاہلانہ رائے نہ دے اللہ کے بارے میں، چپ رہے۔ جب اللہ کا ذکر ہے، نبی کا ذکر ہے، ان کے اہل بیت کا ذکر ہے، اور ان لوگوں کا ذکر ہے جس پہ نبی بھروسہ کرتے تھے، پیار و محبت کا، تو چپ رہے، اپنی کوئی بات نہ کہیں، کوئی کمنٹس نہ کرے، اور اللہ سے ڈرے، دن رات اس رب سے ڈرے اور اسی کو اپنا محور بنا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرا محافظ ہے، اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا آقا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ پھر نبی نے فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے، پھر فرمایا جس دن کا میں مولا ہوں ان کا علی مولا ہے۔ اب انہیں آپ مانے نہ مانے اس کی کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے جانے، آپ ایمان جانے، میں کوئی مبلغ نہیں ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں آپ یہ مانے، میں تو وہ بتا رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے، جو اتھینٹک ہے، میں نے کبھی ادھر ادھر کی نہیں ہانکی ہے، نہ میرا یہ اصول ہے، میں سید زادہ ہوں، مجھ پہ زیادہ ذمہ داری ہے اور پڑھا لکھا ہوں الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، لوگ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ ان سب کو چھوڑ کے ایمان پہ قائم رہیں، محنت کریں اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ میرا مولا اللہ ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل، وہ سب سے اچھا مولا ہے، آقا ہے، میرے لیے کافی ہے، پھر وہ جن جنوں کے بارے میں کہتا ہے پھر ان پہ آپ کو بھروسہ رکھنا پڑتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد اور دوسرے لوگ۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ خدا کے واسطے میں آپ سے واسطہ دیتا ہوں نبی پاک کا کہ اللہ کو نہ چھوڑے۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، آج آپ ہیں کل نہیں ہے، ہر روز بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر روز بچے بھی مرتے ہیں، مرد بھی مرتے ہیں، عورتیں بھی مرتے ہیں، جوان بھی مرتے ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے نا؟ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ رب کو نہ چھوڑیں، محنت کریں اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ بے ایمانی سے اتنا آگے بڑھ گیا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو انسان کی بھلائی کے لیے کرتا ہوں، اور جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے وہ آپ لوگ تک پہنچانا میرا فرض ہے، کیونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائے۔ تو آپ اجازت دیجیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے اور آپ خوش اور آباد رہیں، اور اپنے ملک کے بارے میں سوچیں کہ اس ملک میں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، لہٰذا اس کے قوانین کو اتنا ہلکا نہ سمجھیں، نہ اللہ کے قوانین کو، نہ ملک کے قوانین کے، جو گھریلو قوانین ہیں ان پہ قائم رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ